السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر جو ہے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے بہت ہی ایگریسو سٹائل ہے۔ اگر وہ اپنی سٹائل کو چینج کر لے، اگر وہ الفاظ جو ہے درست کر لے تو اس کے اوپر اگر وہ یہ کر لے نا تو وہ بہت اچھا ہے۔ یہ بابے شابے ورڈ جو ہے نہیں یوز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہے اور الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کو سپورٹ بھی کیے، جیسے غامدی صاحب ہوئے ہیں، مفتی ایون مفتی مجھے بہت ہی شاکنگ لگا، لیکن جس طرح سے مفتی طارق مسعود نے انجینئر محمد علی مرزا کو جو سپورٹ کیا ہے، I'm beyond shock and I thank مفتی طارق مسعود صاحب آن دس کہ آپ کے اندر اتنی جرأت ہے کہ اتنا زیادہ اختلاف کے باوجود بھی جو ہے آپ نے اس ایڈورسٹی کو جو ہے اپرچونٹی نہیں بنایا، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے اوپر بھی جو ہے گستاخی کا الزام لگ چکا ہے، تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہو۔ اور اس زمانے میں بھی انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو سپورٹ کیا تھا، حالانکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ہے گستاخی بھی کہہ رہا ہے اور سپورٹ بھی کر رہا ہے، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے سر۔ کسی کو ہم لوگ جو ہے شرک بولتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ سامنے والا مشرک ہے۔ کسی سے اگر کفر ہوتا ہے، جیسے نماز نہیں پڑھنا جو ہے کفر ہے، تو ہم لوگ کسی کو کافر نہیں بولتے۔ تو اسی طرح سے اگر کبھی بھی ہم لوگ نا کسی چیز کو گستاخی اگر سمجھتے ہیں یا بلاشفیمی یا کفر یا شرک سمجھتے ہیں، تو اس چیز کو کفر اور شرک بالکل بلائیں گے، لیکن سامنے والے بندے کو کافر یا مشرک نہیں بلائیں گے، کیونکہ ہم ان کے دل کو نہیں چیر کے دیکھا ہے۔ لیکن الفاظ کے چناؤ کو یا پھر اس چیز کو جو ہے کیا بولتے اپنا الفاظ کے چناؤ ہو گیا یا کوئی عمل ہو گیا، اس چیز پہ تو ایک ڈیفینیشن ورڈکٹ تو آئے گی نا، کیونکہ اگر ہم لوگ اس چیز کو ڈیفائن نہیں کریں گے تو ہم لوگ خود ہو سکتا ہے اس چیز میں فال کریں، تو وہ کس نوعیت کی چیز ہے اس کو کیٹیگرائز کرنا جو ہے بہت یہ ہوتا ہے۔ پھر میں جو ہے شکریہ کرنا چاہوں گا مفتی فضل حمدرد صاحب کا، کہ جس طرح سے انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کا آؤٹ آف دا وے جا کے ڈیفینڈ کیا ہے، اتنی اختلاف کے باوجود، ٹھیک ہے، اتنی اختلاف کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو ڈیفینڈ کیا ہے، کیونکہ ان کو لگا ہے کہ یہ جو ہے پیور پرسیکیوشن ہے۔ فل ریسپیکٹ اینڈ ہیٹس آف ٹو یو سر۔ اختلاف کے باوجود بھی جو ہے آپ نے اس چیز کو اپرچونٹی نہیں بنائی جیسے دوسروں نے بنائی ہے۔ اور مجھے تو یہ بات تعجب لگتی ہے کہ یہ جو مولانا طارق جمیل، جو کہ پیٹھ پیچھے تو انجینئر محمد علی مرزا کے جو ہے بہت ہی جو ہے یہ بنتے ہیں، اور سامنے جب ان کا ویڈیو آتا ہے تو مرزے کی بات اس طرح کی بات کرتے ہیں، ان کا کوئی بیان نہیں آیا۔ جبکہ طارق جمیل صاحب میں ایک تو یہ بندہ جو ہے نا انجینئر محمد علی مرزا، یہ سب کو سپورٹ، یہ سب کی کو یہ بھی کرتا ہے، کرٹیسائز بھی کرتا ہے اور سپورٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ حق کی ڈیمانڈ ہے بھائی، کہ آپ جو ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی کی دشمنی جو ہے نا آپ کو جو ہے جسٹس کرنے سے نہ روکے۔ تو جب موقع آتا ہے تو جن لوگوں کو یہ کرٹیسائز کرتا ہے، جیسے مفتی طارق مسعود، تو ان لوگوں کا یہ بندہ دفاع بھی کرتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود جو ہے ناسبی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو چوائس آف ورڈ کے اوپر جو ہے ایک ورڈ کو پکڑ کے جو مسئلہ بناتے ہیں، تو مفتی طارق مسعود صاحب سے تو وہ بھی الزام لگایا نا ان کے اوپر کہ علی رضی تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے کوئی نازیبہ الفاظ جو ہے انہوں نے چوز کر لیا تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی الزام ان کے اوپر لگا تھا۔ تو اس وقت محمد علی مرزا جو ہے آؤٹ آف دا وے جا کر جو ہے ان کو جو ہے سپورٹ کیا تھا، مولانا طارق جمیل صاحب کو آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ ہر کسی عالم کو جہاں پر بھی جو ہے تھوڑا سا بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا تھا، اس بندے نے دیا ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا سے تو محبت اپنی جگہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا سے تو بائسنس اپنی جگہ ہے ہی، لیکن آج جو ہے یہ علماء جو ہے اختلاف کے باوجود، اور وہ لوگ بھی بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ انجینئر محمد علی مرزا سے سخت اختلاف کرتے ہیں، بہت ہی پیشنیٹلی اختلاف کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے
علی بھائی کا جو ساتھ دیا ہے، تو میں تو دل سے ان لوگوں کی ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے اپنے اختلاف کو ایک جگہ رکھا اور اس کے بعد بھی جو ہے آپ نے علی بھائی کا ساتھ دیا. میں تو یہ چیز دل سے ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی. ابھی آتے ہیں مین مدعے پہ. مین مدعا یہ ہے کہ جو لوگ سپورٹ کر رہے، جیسے اپنے غامدی صاحب ہوئے یا پھر جو بھی ہو، ان کا ایک یہ رہتا ہے کہ یار بہت ایگریسو سٹائل سے جو ہے ڈیبیٹ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہی وجہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو جو ہے کے اوپر جو ہے یہ 295C کا الزام لگا ہوا ہے، یا وجہ کچھ اور ہے؟ آپ لوگ جو بولتے ہو کہ انجینئر محمد علی مرزا کا سٹائل جو ہے وہ بہت ایگریسو ہے. دیکھیے کبھی کبھار جو ہے اوور ایگریسو علی بھائی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھار آدمی جو ہے باؤنڈری سے بات یہ کر جاتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ ہمیشہ بندہ روڈ ہے اور ہمیشہ جو ہے یہ ایگریسو ہے اور ہمیشہ دوسرے کو برا بھلا ہی کہتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اگر آپ یہ بولنا سٹارٹ کرو گے تو پھر آپ قرآن کو کیا رکھو گے؟ قرآن کا جو سٹائل ہے وہ کیا غامدی ٹائپ کا سٹائل ہے؟ قرآن کیا اس طرح سے بات کرتا ہے کہ آپ کے خدمت میں عرض کیا ہے؟ قرآن اس طرح سے بات کرتا ہے کہ قرآن اتنا کانفیڈنٹلی اور اتنا پیشنیٹلی بات کرتا ہے. اور یہ جو ہمارے علامہ صاحب، جن کو میں نمبر 1 پہ رکھتا ہوں اور انجینئر کو نمبر 2 پہ رکھتا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے دونوں میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتا. ہمارے علامہ غامدی صاحب، وہ یہ جو، اور ہمارے جو ہے محبوب جو ہے حسن الیاس صاحب، جب وہ یہ بات بولتے ہیں کہ بہت ہی اگریسو سٹائل ہے، اس سٹائل سے نہیں آپ کو یہ کرنا چاہیے. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ ان کی جو سافٹ سٹائل ہے، غامدی صاحب کی سافٹ سٹائل ہے، اور ان کی حسن الیاس صاحب کی جو سافٹ سٹائل ہے، اس کے باوجود بھی کیا ان کے اوپر قاتلانہ حملہ نہیں ہوا؟ کیا ان کے دوستوں پہ قاتلانہ حملہ نہیں ہوا؟ کیا ان کو جو ہے پاکستان چھوڑ کے جانا نہیں پڑا؟ تو پھر آپ کی جو سافٹ سپوکن چیز بھی تو کام نہیں آئی ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ حق ہمیشہ جو ہے ہمیشہ کڑوا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حق جو ہے کبھی نہیں. لا الہ الا اللہ تو سب سے کڑوی چیز ہے مشرکوں کے لیے، کہ آپ نے جو ہے، اگر آپ صرف یہ بول دو نا کہ دعا صرف اللہ سے ہی ہوگی، تو یہ خود اپنے آپ میں ایک ایگریسو سٹیٹمنٹ ہو جاتا ہوں سامنے والے لوگ کے اس کے بیان سے. آپ کے جتنے بھی پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کو تو یہ لوگ کیا کیا نہیں بولتے بھائی. انجینئر محمد علی مرزا کو تو پھر بھی یہ لوگ تھوڑا بہت بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے اہل سنت بول سکتے، لیکن آپ کو تو وہ بھی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو ہے کسی کے سگے نہیں ہیں. میں بولتا ہوں کہ کیوں جو ہے ہمارا جو طبقہ ہے وہ علماء کو خوش کرنے کی کوشش کر کیوں رہا ہے، جبکہ ہمیں جو ہے کوشش کرنا چاہیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو ہم لوگ جو ہے علماء کو کوشش مطلب کیوں؟ اگر علماء جو ہے خاص کر جو ہے اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کو جزا اللہ کی طرف سے مل جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ سے ان کو عزت کیوں چاہیے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں یہ چیز مانتا ہوں کسی کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کسی کو فری میں عزت بھی نہیں دینا چاہیے. اگر وہ کچھ اچھا کام کرے گا تو آٹومیٹکلی دل سے عزت نکلے گی. جیسے غامدی صاحب نے آ کے ہم لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا کہ ہمیں عزت دو، ان کا کام دیکھ کے جو ہے ہم لوگ عزت دیتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کا کام دیکھ کے جو ہے ان کو جو ہے عزت دی جاتی ہے. جو بھی ان کی فین فالوئنگ ہے، یا فین تو نہیں بولنا چاہیے، جو کہ اسٹوڈنٹ فالوئنگ ہے، جو بھی ہے، وہ کیا دیکھ کے ہے؟ وہ یہ دیکھ کے ہے کہ وہ صحابہ کو گالی دیتا ہے، وہ یہ دیکھ کے ہے کہ وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے. تو پھر مسلمان اس کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، تو مسلمان بھی زیادہ تر جو 2 ملین جو بھی ان کے سبسکرائبر ہے، تو وہ بھی جو ہے سب کو آپ وہ گستاخ رسول ہی آپ ڈکلیئر کر لو نا. جو آپ سے اختلاف کر لے اس کو جاہل ڈکلیئر کر لو، جو آپ کے حساب سے نہیں چلے اس کو مشرک ڈکلیئر کر دو. یہی چیز تو ابھی چل رہا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ بھائی جو سٹائل انجینئر محمد علی مرزا کا، کیا قرآن اس کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آپ قرآن سے بتائیے، آپ حدیث سے بتائیے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ان کا انداز بیان جو ہے وہ خراب ہے. اگر انداز بیان خراب ہے تو قرآن سے فتویٰ لائیے، حدیث سے فتویٰ لائیے کہ ان کا جو انداز بیان فلاں جو ہے قرآن کی آیت سے ٹکراتا ہے، ان کا انداز بیان فلاں جو ہے وہ حدیث سے ٹکراتا ہے. اس کے علاوہ آپ جو بھی بولیے گا وہ آپ کی ذاتی رائے ہے.
تو آپ کی ذاتی رائے تو ہمارے اوپر حجت نہیں ہے نا. آپ کی جو قرآن آپ کو لگتا ہے علی بھائی غلط ہے، قرآن سے دلیل لاؤ. اگر آپ کہیں پر بھی لگتا ہے کسی کو بھی رد کرنا ہے نا، قرآن سے دلیل لاؤ. مجھے جو ہے گاندھی صاحب کی یہ بات جو ہے، جو علی اور معاویہ جو سیریز ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ ان کی کوئی بھی بات جو ہے قرآن سے انہوں نے ثابت نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے علی بھائی جو ہے اہل بیت والا جو ان کا تصور ہے، مجھے علی بھائی کی سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ ان کا جو ہے اتنی بھی جو بھی روایتیں وہ پیش کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ قرآن سے ٹکرا رہی ہے. تو قرآن سے آپ جج کرو نا. علی بھائی کو بھی قرآن سے ہی جج کیا جائے گا. اگر وہ کوئی بات غلط بول رہے ہیں تو آپ دیکھو کہ وہ قرآن کی کون سی آیت سے ٹکرا رہی ہے. پہلے آپ یہ چیز دیکھو. اگر قرآن کی کوئی آیت سے نہیں ٹکرا رہی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں ٹکرا رہی ہے، تو آپ کا کیا، آپ کس بیسس پہ بولتے ہو اس کا سٹائل جو ہے ایگریسو ہے؟ اس کا بھی تو کوئی بیسس ہونا چاہیے نا. ان کا یہ سٹائل اگریسو ہے. ان کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، گاندھی صاحب بھی اختلاف کرتے ہیں، میں بھی گاندھی صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے بہت سارے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف کرتا ہوں. تو ان کے سپیکنگ سٹائل سے جو ہے میں اختلاف نہیں کرتا. پوائنٹ آف ویو کی بات کرو نا. وہ بندہ گالی نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ پیشنٹ بندہ ہے. اور یہ بھی بات جو ہمارے استاد بولتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، اس چیز کو بھی میں تھوڑا بہت چیلنج کرنا چاہوں گا. کیونکہ آئی کیو اور ای کیو بہت اور امپورٹنٹ. قرآن بھی جو ہے نا وہ عقیدت کی بات کرتا ہے، وہ دل کی بات کرتا ہے. اور سورہ حج میں یہاں تک بولتا ہے کہ وہ لوگ اپنے دلوں سے کیوں نہیں سوچتے. تو دل اور دماغ دونوں جو ہے ساتھ میں کام ہوتا ہے. تو علم کے میدان میں جذبات کی جگہ بھی ہوتا ہے اور عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ علم کے میدان میں اگر آپ جذبات کو ہٹا دیجئے گا اور صرف عقل سے کام لیجئے گا تو پھر تو کوئی ایمپیتھی والی آرگیومنٹ آپ کی تو چلی گی نہیں. جذبات اور عقل دونوں ضروری ہے. افلا تعقلون بھی یہ ضروری ہے. اور سورہ حج میں تھا نا کہ یہ لوگ اپنے دلوں سے کیوں نہیں سوچتے، یہ بھی ضروری ہے. ہاں یہ چیز میں مانتا ہوں کہ اپنے جذبات کو جو ہے وہ عقل سے کنٹرول کرنا چاہیے، یہ چیز میں مانتا ہوں. لیکن یہ چیز کہنا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی، آدمی کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے، لیکن آدمی کو کے آرگیومنٹ میں جذبات ہونا چاہیے. جیسے کہ آئی تھنک گجنی میں تھا نا کہ میں جذبات سے فیصلہ کرتا ہوں لیکن جذباتی ہونے کے فیصلہ نہیں کرتا ہوں. جب غلبہ ہو جاتا ہے جذبات کا تب جو ہے دقت ہوتی ہے. لیکن آپ بنا جذبات کے جو ہے صرف ریشنل اور عقلی آرگیومنٹ اگر آپ دو گے تو آپ بھی تو روبوٹ ہی بن جاؤ گے نا. وہی چیٹ جی پی ٹی اور پھر ایک انسان میں کیا فرق ہوگا؟ وہ بھی تو ہے اپنی ریشنل کو استعمال نہیں کر رہا. انفیکٹ اب تو کر بھی رہا ہے. اب تو اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ وہ آئی کیو، وہ ریشن لاجک اور ایموشن کے ساتھ جو ہے وہ آنسر کرتا ہے، اور تاکہ جو ہے کسی کو اپنے اس کے لاجک سے کوئی دل آزاری نہ ہو. اور پیشن بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. صرف جو ہے عقل کام نہیں آتی ہے، اگر کیونکہ عقل کو اپلائی کرنے کے لیے پیشن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ صرف سوچو گے تو کچھ نہیں ہوگا. ایکشن کے لیے تو آپ کو پیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ایکشن کی تو آپ کو دل کو آپ وہی کام کرتے ہو اچھے سے جس میں آپ کا دل کرتا ہے. تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ علم کے میدان میں جذبات اور عقل دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. صرف جذبات سے نہیں ہوتا اور صرف عقل سے بھی کام نہیں ہوتا.